اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے، ہر قسم کی عبادتیں صرف اسی کے لیے ہے۔ تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو صحیح دین، صحیح طریقہ معلوم ہوا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دوستو، ہم سبھی کو معلوم ہے کہ ہم لوگ ہر اتوار کو یہاں بیٹھتے ہیں اور کچھ دینی باتیں سنتے ہیں۔ ہم لوگ دراصل ایک کتاب پڑھ رہے ہیں، مسائل الجاہلیہ، اور اس سے پہلے کچھ اہم باتیں سنتے ہیں۔ آج بھی ایک دو باتیں ہم لوگ سنیں گے اور پھر مسائل الجاہلیہ پڑھیں گے۔ دیکھیے، پہلے جو باتیں بتائی جاتی ہیں یہ بہت بنیادی باتیں ہیں اور بہت اہم ہیں، اسی وجہ سے ان باتوں کو ہمیں غور سے سن لینا چاہیے، اور اس کے اندر جو نقطے ہیں ان کو سمجھ کر کے جن چیزوں سے ڈرایا گیا ہے ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اور جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے ان کو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلی بات، ایک حدیث ہم لوگ پڑھتے ہیں، اس حدیث کے اندر بہت ساری باتیں ہم کو سمجھ میں آئیں گی۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے 2190 پر 6 کے اندر یہ روایت ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استيقظ لیلۃ فقال سبحان اللہ ماذا انزل اللیل من الفتنۃ ماذا انزل من الخزائن من یوقظ صواحب الحجرات رب کاسیات فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات جاگ گئے، اچانک سے جاگ گئے اور کہا سبحان اللہ۔ رات میں جاگ کر کے کیا کہا؟ سبحان اللہ۔ اور پھر کہا کہ آج کی رات کتنے فتنے نازل ہوئے، آج کی رات کتنے فتنے نازل ہوئے، اور آج کی رات کتنے خزانے نازل ہوئے۔ دیکھیے، فتنے اور خزانے، آج کی رات کتنے فتنے نازل ہوئے اور کتنے خزانے نازل ہوئے، یعنی بہت فتنے نازل ہوئے اور بہت خزانے بھی نازل ہوئے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ کون ان حجروں والیوں کو جگانے والا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف، ان سے مراد لے کر کے اپنی امہات جو ہماری مائیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ان کے بارے میں کہا کہ ان کو کون جگائے گا، ان کو کون جگائے گا۔ محدثین اس بات کی وضاحت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا گھبرائے کہ میرے چلے جانے کے بعد ان کو کون اٹھائے گا، عبادت کرنے کے لیے کون جگائے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ کتنی ایسی عورتیں ہوں گی جو دنیا میں وہ کپڑا پہنی رہیں گی لیکن آخرت میں ننگی ہوں گی، آخرت میں ننگی ہوں گی۔ اس حدیث میں کئی باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے اس زمین پر کوئی دیندار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقوی کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ آپ تو نبی تھے، پیغمبر تھے، لیکن رات میں اتنے گھبرا کر اٹھے کیوں؟ رات میں گھبرا کر کے جاگ کیوں گئے؟ فتنہ اتنا خطرناک ہے، فتنہ اتنا خطرناک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جاگ گئے اور سبحان اللہ کہا، سبحان اللہ کہا۔ ابھی آپ کو معلوم ہوگا کہ فتنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کیوں گھبرائے فتنے سے۔ دوسری بات یاد رکھیے، فتنے کے وقت
فتنے سے بچاؤ کا جو ذریعہ ہے وہ عبادت ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ان حجرے کمروں والیوں کو کون جگائے گا، کمرے والیوں کو کون جگائے گا؟ کیوں؟ تہجد پڑھنے کے لیے، تہجد پڑھنے کے لیے۔ اسی وجہ سے امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ اس حدیث میں جو میوقظ صواحب الحجرات ہے کہ کمرے والیوں کو کون جگائے گا، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ یعنی کون ان کو اٹھائے گا کہ یہ عورتیں میری بیویاں محنت کریں گی کس چیز میں؟ فی طاعت اللہ والصلاۃ فی آخر اللیل، اللہ کی اطاعت کرنے میں یہ محنت کریں گی اور آخری رات کے آخری پہر میں، آخری حصے میں نماز پڑھیں گی، میرے گزر جانے کے بعد کون ان کو اٹھائے گا؟ اتنا فکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، اتنا فکر کرتے ہیں۔ کیوں؟ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لأن هذا من اسباب العافیہ والسلامہ، کیونکہ عبادت کرنا، رات میں اٹھنا اور اللہ کی اطاعت کرنا، یہ سلامتی ہے، عافیت ہے، بچاؤ کا ذریعہ ہے، فتنوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، فتنوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس میں جو کمرے والیاں ہیں، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کے بارے میں اتنا ڈر رہے ہیں کہ ان کو کون جگائے گا، کون جگائے گا؟ کہتے ہیں حیث لہن علی قیام اللیل والتہجد فی آخر اللیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پہر میں تہجد اور قیام اللیل یہ کریں گی، اس بات کی فکر کیے، واللہ المستعان، یہ کہتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ بھی بات ہے کہ خزانے اور فتنے دونوں نازل ہوئے۔ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فیہ ان الدنیا جاءت بعد صلی اللہ علیہ وسلم جاءت الفتن وجاءت الخزائن وجاء المال وجاءت الفتن مع المال، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ فتنے نازل ہوئے، خزانے نازل ہوئے، اس کا یہ مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد فتنے اور خزانے دونوں نازل ہوں گے، دونوں بہت بھرپور آئیں گے۔ اور فتنے مال کے ساتھ آئے گا، اسے نہیں، فتنے مال کے ساتھ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ خیر کے دروازے بہت کھولے گا اور اس میں بہت سارے فتنے بھی ہوں گے، بہت سارے فتنے بھی ہوں گے۔ تو فتنے سے بچاؤ کا ذریعہ عبادت ہے، فتنوں سے بچاؤ کا ذریعہ عبادت ہے۔ تو یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا گھبرائے گئے کیوں؟ فتنے کون سی بڑی بات ہو گئی فتنہ؟ اللہ اکبر۔ دیکھیے اسی سے پہلے والی حدیث کو آپ پڑھیے سنن ترمذی کے اندر، اسی سے پہلے والی حدیث کو آپ پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ کتنا خطرناک فتنہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی گھبرا نہیں گئے۔ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2190 پر 5 کے اندر، یعنی جو ابھی ہم لوگ حدیث پڑھے اس سے پہلے والی حدیث، اس کے بعد نہیں، اس کے پہلے والی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع احدهم دينه بعرض من الدنيا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جلدی کرو اعمال کرنے میں جلدی کرو، اس سے پہلے کہ ایسے فتنے ہوں گے جو اندھیری رات کی طرح ہوں گی، فتنے اندھیری رات کی طرح ہوں گے۔ اور اس میں کیا ہوگا؟ بندہ مومن صبح ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر بن جائے گا، شام ہوتے ہوتے کافر بن جائے گا، شام کو مومن رہے گا اور صبح ہوتے ہوتے کافر بن جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو بات کہی یبیع احدہم دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنے دین کو دنیا کے تھوڑے قیمت کے بدلے میں بیچ ڈالیں گے، دین کو، اپنے دین اسلام کو بیچ دیں گے۔ کس کی وجہ سے؟ دنیا کی وجہ سے۔ پہلی حدیث میں آپ غور کیجئے، پہلی حدیث میں کیا ہے؟ فتنے اور خزانے،
اور اسی حدیث میں کیا ہے، اتنا خطرناک فتنہ ہوگا کہ آدمی کافر بن جائے گا، صبح مومن رہے گا، شام ہوتے ہوتے کافر بن جائے گا۔ اور کیوں کافر بنے گا؟ اس حدیث میں خزانے کا ذکر ہے نا، اسی خزانے کو لینے کے لیے، اسی دنیاوی مال کو لینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اس حدیث کے آخری ٹکڑے میں، کہ وہ اپنا دین بیچے گا۔ کیوں؟ دنیا کی تھوڑی سی قیمت لینے کے لیے۔ اتنا خطرناک فتنہ ہوگا، اتنا خطرناک فتنہ ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہونے کے باوجود بھی رات میں گھبرا جاتے ہیں اور اٹھتے ہیں، اور ہم کو کتنا گھبرانا چاہیے؟ ہم کو اپنے بال بچے کی کتنی فکر ہونی چاہیے، اپنی کتنی فکر ہونی چاہیے۔ فتنہ کتنا خطرناک ہے، ہم لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں نا، فتنہ کو کتنا خطرناک ہے کہ آدمی کافر بن جائے گا، اپنے دین کو بیچے گا، اپنے دین کو بیچ ڈالے گا۔ تو یہ ایک حدیث تھی، اور اس کا احساس ہم سب کو ہونا چاہیے، اور فتنے سے بہت دور رہنا چاہیے، بلکہ فتنے سے ہمیشہ دعائیں کرنی چاہیے۔ اور فتنہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ بول کر کے آئے گا؟ فتنہ بول کر نہیں آتا، فتنہ دین کو چھل کر کے چلا جاتا ہے، تب ہم کو معلوم ہوتا ہے۔ اپنے دین کو بندہ بیچ ڈالے گا، اس کے بعد افسوس کرے گا، بیچ ڈالنے کے بعد اب کہاں سے خرید پائے گا۔ فتنہ اتنا ڈینجر ہوگا کہ بندہ بیچ ڈالے گا۔ اس فتنے سے بچاؤ کا ذریعہ یہ ہے کہ بندہ ادھر ادھر چیزوں کو، فتنوں کو چھوڑ کر کے عبادت میں مشغول ہو جائے۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث، پہلی حدیث میں جو ہے کہ بہت سارے ربا کاسیتن جو اس حدیث کے اندر ہے، تو اس حدیث کے بارے میں ربا کاسیتن فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ صرف اس میں عورت ہی مراد نہیں ہے، بہت ساری عورتیں دنیا میں کپڑا پہنیں گی، آخرت میں ننگی ہو جائیں گی۔ تو ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں صرف عورتیں اس سے مراد نہیں ہیں، بلکہ اس میں نفس مراد ہے۔ بہت سارے نفس، بہت سارے لوگ دنیا میں کپڑا پہنے رہیں گے لیکن آخرت میں ننگے ہوں گے۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کپڑا پہنیں گے، ظاہری لباس پہنیں گے، لیکن تقویٰ نہیں ہوگا۔ ظاہری کپڑا لتا بہت پہنیں گے لیکن اندر تقویٰ نہیں ہوگا، اور اسی وجہ سے آخرت میں ننگے ہوں گے۔ ننگے، بہت سارے محدثین نے کہا کہ ثواب سے، نیکیوں سے ننگے ہوں گے، کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہوگا، کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے ہم کو چاہیے کہ فتنوں کے وقت میں عبادت اور تقویٰ کو مضبوطی سے پکڑ لیں، عبادت اور تقویٰ کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اب ایک بات اور یاد رکھیے کہ ہم تقویٰ پہچانیں گے کیسے، کہ تقویٰ کی پہچان کیا ہے، متقی کی پہچان کیا ہے، اور وہ ہمارے اندر ہے کہ نہیں۔ یاد رکھیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں اور بہت بڑے علامہ ہیں، بہت بڑے سلف کے علامہ گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں ابو نعیم الاصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے حلیۃ الاولیاء، اس کے اندر ان کا ذکر کیا، قول کو کہتے ہیں ان لأہل التقوی علامات یعرفون بہا، کہتے ہیں متقی لوگوں کی کچھ پہچان ہیں جن کی وجہ سے وہ پہچانے جاتے ہیں، جن کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ اور انہوں نے تقریباً 8-9 چیزوں کو ذکر کیا۔ فرماتے ہیں پہلی چیز صدق الحدیث، متقی لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ بات سچی کرتے ہیں، باتوں کے سچے ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات والوفاء بالعہد، وہ لوگ وعدے کو، عہد کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ تیسری بات وصلۃ الرحم، رشتے کو جوڑتے رہتے ہیں۔ اور چوتھی بات ورحمت الضعفاء، کمزوروں پر رحم کرتے ہیں۔ اور پانچویں بات قلت الفخر والخیلاء، وہ فخر نہیں کرتے، فخر نہیں کرتے۔ اور چھٹی بات بذل المعروف، وہ معروف یعنی نیکیوں کو پھیلاتے ہیں، معروف کا حکم دیتے ہیں۔ اور ساتویں بات قلت المباحات للناس، وہ لوگوں کے لیے سیخی نہیں جھاڑتے، وہ لوگوں کے لیے سیخی نہیں جھاڑتے۔ اور آٹھویں بات حسن الخلق، ان کے اچھے اخلاق ہوتے ہیں۔ اور نو نمبر کی بات وسعت الخلق مما يقرب الى اللہ جل وعلا، وہ اللہ رب العالمین کے قریب ہونے کے لیے
مخلوق سے وسعت سے کام لیتے ہیں، تنگی سے کام نہیں لیتے، مخلوق کے ساتھ وسعت سے کام لیتے ہیں۔ یہ تقویٰ کی 9 پہچان حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ تو یہ پہلی بات تھی ایک حدیث کی وضاحت میں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتنا اہم نقطہ بیان کیا کہ یہاں وہ لوگ ہیں جو دنیا میں کپڑے لتے پہنے ہوئے رہیں گے لیکن تقویٰ نہیں ہوگا تو آخرت میں ننگے ہوں گے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے جو ظاہری حدیث سے ہے کہ بہت ساری عورتیں کپڑا پہنیں گی لیکن آخرت میں ننگی ہوں گی بے پردہ کپڑا پہننے کی وجہ سے، اور آخرت کی شرمندگی سب سے بڑی شرمندگی ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ فتنوں سے بہت دور رہیں، فتنہ ہمارے دین کو ختم کر کے ہم دین بیچ ڈالیں گے، اتنا تک ہوگا، بیچ دیں گے دین کو، بیچ دیں گے تھوڑی سی قیمت میں، اتنا خطرناک ہوگا فتنہ۔ دوسری بات یاد رکھیے، یہ مت سمجھیے کہ اللہ کو ہم نے رب مان لیا تو نجات کے لیے کافی ہے۔ بات سمجھ آ رہی میری؟ اگر ہم نے اللہ کو رب مان لیا تو یہ بھول جائیے کہ صرف اتنا ہی نجات کے لیے کافی ہے۔ آپ کو میں بتا رہا ہوں، اس بات کو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے العبودیہ کے اندر ذکر کیا ہے، العبودیہ کے اندر ذکر کیا ہے، اور جو آیتیں انہوں نے پیش کیا میں آپ کو وہ آیت بتا دے رہا ہوں، آپ خود فیصلہ کیجئے کہ اللہ رب العالمین کو کوئی پہچان لیا کہ ہاں ہمارا رب اللہ ہی ہے، لیکن صرف اتنا کافی نہیں ہے، صرف اتنا کافی نہیں ہے، اور بات یہ ہے کہ اس کو عبادت کرنا پڑے گا، اس کو عبادت کرنا پڑے گا۔ صرف رب کی پہچان کافی نہیں ہے بلکہ اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ دراصل یہ رد ہے صوفیوں کا، دراصل یہ رد ہے صوفیوں کا۔ بہت سارے صوفی کیا کہتے ہیں کہ ہم کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کی معرفت ہو گئی تو کافی ہے، اللہ کی معرفت ہو گئی تو کافی ہے۔ وہ لوگ درجہ بندی کرتے ہیں، واصل، قطب، غوث، ابدال، عارف باللہ، یہ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ عام لوگوں کے لیے عبادت کرنا ہے، نمازیں ہیں، کیونکہ اللہ تک پہنچ ہی نہیں پائے ہیں، اور جو اللہ تک پہنچ گیا ان کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کی معرفت اس کو حاصل ہو گئی۔ اسی بات کا رد ہے۔ اچھا وہ آیتیں کیا ہے؟ ایک دو آیتیں۔ اچھا یہ بولیے کہ ابلیس اللہ کو پہچانا تھا کہ نہیں؟ ابلیس اللہ کو پہچانا تھا کہ نہیں پہچانا؟ تو کیا ہوا اس کا مسئلہ ٹیڑھا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے تو کافر کہا اس کو، اللہ تعالیٰ نے اس کو کافر کہا۔ یہ بات جو ہے سورہ صاد دیکھیے، سورہ صاد جو 30 پر 8 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 70 پر 3 اور 70 پر 4 پہلے پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 73 అప్పుడు దైవదూతలంతా ఆదం అలైహిస్సలాంకు సాష్టాంగపడ్డారు 74 ఇబ్లీషు తప్ప అతను మాత్రం సాష్టాంగపడలేదు వాడు గర్వం ప్రదర్శించి తిరస్కారుల కోవలో చేరాడు کتنی بڑی غلطی ہوئی تھی اس سے، سجدہ نہیں کیا نا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ کافروں میں سے ہے، یہ کافروں میں سے ہے۔ حالانکہ کیا اللہ کو رب نہیں مانا تھا، اس نے رب مانا ہے، خود اس نے کہا، ابلیس نے کہا تھا، ابلیس نے کہا ہے، کہاں کہا ہے؟ اسی صورت میں آپ 70 پر 9 نمبر کی آیت دیکھیے، سورہ صاد ہی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ప్రభు అలాగైతే వారు తిరిగి లేపబడే రోజు వరకు నాకు గడువు ఇవ్వు అని ఇబ్లీష్ విన్నవించుకోగా اس نے کیا کہا؟ ربی فانظرنی فانظرنی، اے میرے رب، ابلیس نے کہا اے میرے رب مجھ کو مہلت دو، کب؟ قیامت تک مہلت دو۔ تو اس نے اللہ کو رب کہا کہ نہیں، مانا کہ نہیں؟ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ وہ کافر ہے۔ غلطی کتنی بڑی ہوئی، سجدہ نہیں کیا تھا، ایک بات نہیں مانا۔ ہم کو اپنی زندگی پر دیکھنا چاہیے، اسی وجہ سے فتنے ایسے نہیں ہوتے۔ وہ جو حدیث آئی ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کتنا ڈرا کہ کون ان کو جگائے گا،
कौन इनको जगाएगा, कौन जगाएगा रातों में इबादत करने के लिए। इबादत से दूर हो जाना, अल्लाह ताला ने जो कुछ हुक्म दिया उससे भाग जाना, दूर हो जाना, इंसान को काफिर तक बना सकता है, काफिर तक बना सकता है। अगरचे वो कितनों अल्लाह ताला को पहचानता हो, लेकिन इबादत से दूर भाग रहा है, तकब्बुर करके इबादत से दूर भाग रहा है, तो वो बहुत बड़े फितने में पड़ा हुआ है, बहुत बड़े फितने में पड़ा हुआ है। उसी तरह एक जगह नहीं, इब्लीस के बारे में बहुत जगह पर ये उसने कहा कि ए मेरे रब, ए मेरे रब, रब रब कह के उसने खुद कहा है। उसी तरीके से आप और एक बात, इब्लीस के बारे में तो बहुत सारी आयतें हैं, और एक बात देखिए, जहन्नम में जो लोग जाएंगे वो लोग भी अल्लाह को रब ही मानेंगे। क्या समझ रहे हैं? कहेंगे कि अल्लाह तू ही मेरा रब है, लेकिन फिर भी जहन्नम में जाएंगे। इस बात को समझने के लिए सूरा अल मोमिनून पढ़िए, जो 20 पर 3 नंबर की सूरा है, उसकी आयत नंबर 103 से 108 तक पढ़ते जाइए। बहुत कुछ बातें उसके अंदर समझने की है। सूरा अल मोमिनून 20 पर 3 नंबर की सूरा, उसकी आयत नंबर 103 से लेकर 8 तक पढ़िए। బిస్మిల్లాహిర్రహమానిర్రహీం. మరి ఎవరి త్రాసు పళ్ళం తేలికగా ఉంటుందో వారే తమకు తాము నష్టం చేకూర్చుకున్నవారు, వారు సదా నరకంలో ఉంటారు. 104. వారి ముఖాలను అగ్ని మార్చివేస్తూ ఉంటుంది, అందువల్ల వారు కడు అందవికారముగా మారిపోతారు. 105. నా ఆయతులు మీకు చదివి వినిపించబడలేదా? అయినప్పటికీ మీరు వాటిని ధిక్కరించేవారు అని వారితో చెప్పబడినప్పుడు 106. ప్రభు, మా దౌర్భాగ్యం మమ్మల్ని శాసించింది. ये देखिए, इसमें क्या कहेंगे? हमारे रब है ना, और कहाँ रहेंगे वो? जहन्नम में। जहन्नम है, लेकिन क्या कह रहे हैं? ए हमारे रब। और देखिए आगे पढ़िए। ప్రభు, మా దౌర్భాగ్యం మమ్మల్ని శాసించింది, నిజంగా మేము మార్గభ్రష్టులం అని వారు అంటారు. 107. మా ప్రభు, మాకు అక్కడి నుంచి విముక్తి ప్రసాదించు. మేము కనుక మళ్ళీ ఇలాగే చేస్తే అప్పుడు నిశ్చయముగా మేము దుర్మార్గులమైపోతాము అని విజ్ఞప్తి చేసుకుంటారు. 108. అప్పుడు అల్లా, ధూర్తులై ఇందులోనే పడి ఉండండి, నాతో మాట్లాడకండి అని అంటాడు. बात सुना रही है, कितनी डराने वाली आयत है। अल्लाह अकबर। देखिए अल्लाह ताला ने क्या कहा, वमन खफ्फत मवाजीनुहु फउलाइका अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम फी जहन्नम खालिदून। जिनके तराजू का पड़ला हल्का हो जाएगा, वो लोग अपने जानों पर नुकसान करने वालों में से होंगे, वो नुकसान में होंगे, जहन्नम में हमेशा रहेंगे, और जहन्नम में इनके चेहरे जो है जलाए जाएंगे और इनके चेहरे काले पड़ जाएंगे, इनके चेहरे काले पड़ जाएंगे। क्या कहेगा कि क्या हमारी आयतें तुम पर पढ़ी नहीं गई थी? हमारी आयतें तुम पर पढ़ी नहीं गई थी, तुम लोगों ने झुटला दिया। तो वो लोग क्या कहेंगे? रब्बना, ए हमारे रब, गलबत शिकवतुना, हमारी बदबख्ती हम पर गालिब आ गई थी अल्लाह। अब वहां अफसोस करने से क्या होगा? लेकिन वो उनका इकरार होगा कि यही हमारा रब है, यही हमारा रब है। वकुन्ना कौमन जालिन, हम लोग गुमराह लोग थे। देखिए रब का इकरार कर रहे हैं ना, लेकिन जहन्नम में और गुमराह थे। रब का इकरार कर लेना सिर्फ काफी नहीं है, सिर्फ रब का इकरार और उसकी मारिफत हो जाना सिर्फ काफी नहीं, बल्कि अल्लाह की इबादत भी जरूरी है, और उस तरीके पर जिस तरीके पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। और वो लोग क्या कहेंगे? रब्बना अखरिजना मिन्हा, ए हमारे रब, इस जहन्नम से हमको निकाल दे। अगर हम वापस चले जाएंगे तो फिर दोबारा ऐसा काम ही नहीं करेंगे, दोबारा ऐसा काम नहीं करेंगे। अल्लाह ताला क्या कहेगा? जलील और रुसवा होकर इसी में पड़े रहो, मुझसे बात नहीं करना, मुझसे बात नहीं करना। ये आयतें बतलाती है कि सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन
کا رب ہونے کا اقرار کر لینا کافی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے اس کو قبول کر کے ماننا اور چلنا یہ ضروری ہے۔ تو اور اس طریقے سے بہت ساری آیتیں ہیں۔ پیغام یہی ہے کہ دیکھیے فتنے کے وقت انسان عبادتوں سے دور ہو جائے گا، اسی وجہ سے وہ کفر تک جا سکے گا۔ کفر تک کیوں چلا جائے گا؟ اس کی وجہ یہی ہوگی، رب تو مانے گا، اللہ تعالیٰ کو رب مانے گا، لیکن وہ اتنا فتنوں میں پڑے گا کہ کب کے وہ نکل جائے گا راستے سے، مومنوں کے دائروں سے نکل جائے گا، اس کو بھی پتہ نہیں ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین کی عبادت کا جو ہم کو موقع ملا ہے اس کو یوں ہی ختم نہیں کر لینا چاہیے۔ اور ایک تیسری بات میں بہت ساری باتیں ہیں لیکن اختصار کے ساتھ ہم اس کو سنیں گے اور پھر مسائل الجاہلیہ تھوڑا پڑھ کر کے اختصار کے ساتھ ہم لوگ آج مختصری درس کر کے ختم کر دیں گے۔ دیکھیے تیسری بات جو ہے یہ ہے کہ ہم لوگ سب کوئی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اہمیت دیتے ہیں، قدر کرتے ہیں، لیکن جس طریقے سے اس کو قدر کرنی چاہیے وہ ہمارے اسلاف ہیں۔ ہمارے اسلاف نے جس طریقے سے دین کو سمجھا، جس طریقے سے وہ عمل کر کے دکھائے، اسی طریقے پر چلنا پڑے گا، ورنہ اللہ کو مان کر کے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھ کر کے بھی ہم سیدھا راستے پر نہیں رہے۔ بات میں آ رہی ہے، اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر ماننے کے باوجود بھی جہنم میں جا سکتے ہیں اگر ہم اپنے اسلاف یعنی صحابہ، تابعین، اتباع التابعین کے راستے کو چھوڑ دیں گے تو اللہ کو رب مان کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری پیغمبر ماننے کے باوجود بھی جنت سے محروم ہو سکتے ہیں۔ یہ کہاں بات ہے؟ یہ آیتیں ہم لوگ لگتا ہے کہ بچپن سے 50 بار سنے ہوں گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 115 کھولیے۔ బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం. కానీ ఎవరైనా సన్మార్గం ప్రస్ఫుటమైన మీదట కూడా ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లంగా వ్యతిరేకంగా పోతే విశ్వాసులందరి మార్గాన్ని వీడి ఇతర మార్గాన్ని అనుసరిస్తే మేము అతను మరలదలుచుకున్న వైపుకే మరలుస్తాం, కడకు అతన్ని నరకములో పడవేస్తాం, అది అత్యంత చెడ్డ గమ్యస్థానం. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں دو بہت اہم نقطے ہیں، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور دوسرا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور دوسرا يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اس آیت میں کیا ہے؟ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى۔ جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کرے ہدایت واضح ہو جانے کے باوجود بھی اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ دے۔ مومن اس زمانے میں کون تھے؟ یہ آیت جب اتری تو مومن اس زمانے میں کون تھے؟ صحابہ اکرام تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ ان کے راستے کو، مومنوں کے راستے کو جو چھوڑ دے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جدھر جانا چاہتا ہے ادھر ہم پھیر دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اس کو جہنم میں پہنچائیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت بری جگہ ہے۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں توعد علی اتباع غیر سبیلہم بعذاب جہنم۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو ان صحابہ اکرام کے راستے کے علاوہ کسی راستے پر چلے گا تو جہنم کا عذاب دینے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، وعید سنایا ہے۔ وَوَعَدَ مُتَّبِعَهُمْ بِرِضْوَانٍ وَالْجَنَّةِ، اور اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے راستے پر چلنے والے کے لیے جنت اور اپنی رضا کے لیے وعدہ کیا ہے، تو یہ بات ہے، یہ بات انہوں نے ذم التعویل کے اندر ذکر کیا ہے امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ،
सबीलुहुम हुआ तरीक़ुहुम फी अक़ाइदिहिम व आमालिहिम। सहाबा इकराम का रास्ता का मतलब ये है कि अकीदे में और आमाल में उनका तरीका अपनाया जाए, अकीदे में और आमाल में उनका तरीका अपनाया जाए। वनुवल्लिही नुवल्लिही मा तवल्ला, और कहते हैं इसकी तफसीर ये है कि जिधर जाना चाहता है उधर छोड़ देंगे। इसका मतलब ये है कि उस बंदे को और उसने जो दीन इख्तियार किया है और रास्ता इख्तियार किया है उसके हवाले अल्लाह कर देगा, उसके हवाले अल्लाह करेगा, अपने नफ्स पर छोड़ देगा और उसको जलील और रुसवा कर देगा और उसको खैर की तौफीक नहीं देगा, उसको खैर की तौफीक नहीं देगा। और कहते हैं क्यों खैर की तौफीक नहीं देगा? लिकौनिही राअल हक, उसने हक को देखा, वालिमहु हक को जाना, वतरकहु फिर छोड़ दिया। हक को देखा, जाना और छोड़ दिया तो उसकी जजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका बदला ये दिया कि उसको गुमराह करेगा, इतना गुमराह करेगा, इतना गुमराह करेगा कि गुमराही में बढ़ता जाएगा और आखिर में जहन्नम में चला जाएगा। तो इस आयत करीमा में मैंने पहले कहा कि देखिए अल्लाह ताला को रब मानने के बावजूद भी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना पैगंबर मानने के बावजूद भी इंसान गुमराह होकर जहन्नम में जाएगा। उसकी वजह क्या बनेगी? सहाबा इकराम के तरीके को छोड़ने की वजह से। इसी को हम दूसरे अल्फाज में कहते हैं मनहज सलफ, सहाबा इकराम का तरीका, इसी को कहते हैं सहाबा इकराम का तरीका। याद रखिए किताब और सुन्नत को समझना है तो इसी तरीके पर समझना है, वरना याद रखिए अल्लाह को रब मानने के बावजूद भी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना पैगंबर और नबी मानने के बावजूद भी गुमराह होंगे और जहन्नम में जाएंगे, ये बात है। इसी वजह से इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे, अलैका बिआथार मन सलफा, जो तुमसे पहले के सलफ गुजर चुके हैं, सहाबा ताबईन, उन्हीं के रास्ते को पकड़े रहना, उन्हीं के रास्ते को पकड़े रहना। वइन रफज़क अन्नास, गरचे लोग तुमको छोड़ दें, गरचे तुमको लोग छोड़ दें, व इय्याका वर्राय रिजाल, और लोगों की राय और लोगों की अपनी बातों से बचे रहना। गरचे व इन ज़खरफू लका बिल कौल, तुम्हारे लिए बातों को कितनों बना कर पेश करे, तुम उसे बचे रहना, राय कियास से बचे रहना। और फिर ये बात जो है ना इमाम आजुर्री रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अश-शरीय्या के अंदर जिक्र किया है। और फिर कहते हैं इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, इस्बिर नफ्सका अला सुन्ना, अपने आप को सुन्नत पर जमा कर रखो, अपने आप को सुन्नत पर जमा कर रखो। वक़िफ़ हैसु वक़फ़ल कौम, और जहां कौम यानी सहाबा खड़े हो गए वहीं तुम खड़े हो जाना, वहीं तुम खड़े हो जाना। वकुल फीमा कालू, और जो सहाबा इकराम ने कहा, हमारे असलाफ ने कहा, वही बात कहना, वही बात कहना। व कुफ़ा अम्मा कफ़्फ़ू अन्हु, और जहां से वो रुक गए हैं वहीं तुम भी रुक जाना। वस्लुक सबीला सलफ़िका अल सालिह, तुम अपने सलफ सालिहीन के रास्ते पर चलते रहना। फ़इन्नहु यसउकी मा वसिअहुम, कहते हैं कि तुम्हारे लिए वही वसात है जो उनके लिए वसात थी। और दूसरे अल्फाज में जैसे कि बहुत सारे अक़वाल हैं, उनके ज़माने में जो दीन था वही तुम्हारे लिए दीन है, जो उनका रास्ता था वही तुम्हारा रास्ता है। तो ये बात याद रखिए, हमारे असलाफ के तरीके पर अगर हम चलेंगे तो फिर सही रास्ता मिलेगा, वरना गुमराह हो जाएंगे। इसी वजह से शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, ये बात उन्होंने अपनी तफसीर जो उसूल तफसीर का मुकदमा है उसके अंदर उन्होंने जिक्र किया, मन अदला अन मज़ाहिबी सहाबा व ताबईन व तफसीरहिम इला मा युखालिफु ज़ालिका काना मुख्तिअन फी ज़ालिका बल मुब्तदिअन व इन काना मुज्तहिदन मग़फ़ूरन लहू ख़तूहु। कहते हैं कि जो सहाबा कराम और ताबईन के मजहब और उनके तरीके से हट जाएगा, उनकी तफसीर से हट जाएगा और ऐसी तफसीर करेगा, ऐसे रास्ते पर चलेगा जो सहाबा और ताबईन का रास्ता नहीं है, तो वो गलती करेगा, बल्कि बिदाती होगा, बल्कि बिदाती बन जाएगा और गलती करेगा। अगर मुज्तहिद है तो उसकी खताएं माफ़ होगी, मुज्तहिद है तो उसकी खताएं माफ़ होगी। और इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ये कहा करते थे, नहनु मामूरूना बिइत्तिबाइल किताब व सुन्ना,
وما کان علیہ الصحابہ، ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی کتاب اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کریں، اور جس پر صحابہ تھے اسی راستے پر رہیں، اسی راستے پر رہیں۔ بلکہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اقتضاء صراط المستقیم کے اندر یہ لکھا ہے کہ مشابہۃ الصحابہ والتابعین تزید العقل والدین والخلق، کہ صحابہ اکرام کی طرح کرنا، ان کا طریقہ اپنانا، ان کی مشابہت اختیار کرنا، اور تابعین کی مشابہت اور ان کا طریقہ اختیار کرنا عقل کو بڑھاتا ہے، عقل کو بڑھاتا ہے، دین میں اضافہ ہوتا ہے، اور اخلاق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اخلاق میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیں گے جو صحابہ کرام کے طریقے پر چھوڑ دیتے ہیں اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے، اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے، اور بے عقلی کے کام کرتے ہیں، اور دین میں کمی تو ہونا ہی ہونا ہے، اور اخلاق بھی بگڑ جاتے ہیں، اخلاق بھی بگڑ جاتے ہیں۔ یہ بہت بنیادی 3 باتیں تھیں جو ہم لوگوں نے سنا۔ اب انشاءاللہ مسائل الجاہلیہ سے ایک مسئلے کا ہم لوگ ایک مسئلے کو پڑھتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو 3 باتیں ہیں فتنے کے تعلق سے حدیث، اور اللہ کو رب ماننے کے باوجود بھی بندہ جہنم میں جا سکتا ہے، گمراہ ہو سکتا ہے، اور آخر میں سلف صالحین کے طریقے کو چھوڑنے کی وجہ سے بندہ جہنم میں جا سکتا ہے۔ یہ تینوں باتیں اگر سمجھ میں آ گئی تو یہ بیٹھنا ہمارا کافی ہو جائے گا، ہمارا بیٹھنا یہاں کافی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ ہم کو ہر فتنے سے اللہ بچا کر رکھے، اور رب کی معرفت کے ساتھ ساتھ اس کا جو تقاضا ہے عبادت جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں، اللہ اس کی توفیق دے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے جن کے زمانے میں دین نازل ہوا اور جس دین کو انہوں نے سمجھا اور عمل کیا، اللہ تعالی ہم کو بھی وہی دین سمجھنے کی توفیق دے اور اسی پر چلنے کی توفیق دے۔